بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشوراء کی نماز کتنی رکعت پڑھیں اور نیت کیسے کریں؟ ناظرین، اکثر لوگ اس مبارک دن اور رات میں نماز پڑھتے تو ہیں، لیکن ان سے چند ایسی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں جن کی اصلاح انتہائی ضروری ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ان تمام پہلوؤں کا نہایت گہرائی سے احاطہ کریں گے کہ عاشوراء کے نوافل کی نیت کیسے کریں گے، کیا ان میں کوئی خاص سورت پڑھنا لازم ہے، کیا ان میں کوئی اور سورت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، کیا اس مبارک موقع پر عبادت کے لیے سونا لازم اور ضروری ہے، یا پھر بغیر سوئے بھی ہم اپنا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں گزار سکتے ہیں۔ عاشوراء کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے، اس کا سب سے افضل وقت کون سا ہے، اور اس مبارک موقع کی کتنی رکعتیں ادا کی جا سکتی ہیں، یہ تمام تر باتیں اور باریکیاں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا ہے، کیونکہ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ کی بہت ساری علمی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ وقت دراصل بہت ہی فضیلت اور برکت والا ہے، جس کے بارے میں ہمیں چاہیے کہ اس کا حق ادا کریں، کیونکہ اس سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور خالق کائنات کو اس بابرکت وقت میں اپنے بندے کا گڑ گرانا بہت زیادہ پسند ہے۔ یاد رکھیے کہ عاشوراء کا دن اور رات خاص طور پر قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ایسی بابرکت راتوں اور دنوں کا تذکرہ فرمایا ہے جہاں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے راتوں کو آرام دہ بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اپنے خالق کی بندگی کر سکیں۔ اس سے دل کو سکون ملتا ہے، چہرے پر نور پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے معاملات زندگی میں برکت آتی ہے۔ جو شخص ایسے مبارک ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنے کا عادی ہو جاتا ہے، اسے کائنات کی ہر شے سے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق کائنات کے مالک سے براہ راست جڑ جاتا ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ عاشوراء کی نماز کی نیت کیسے کریں گے۔ در حقیقت نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا نہ تو نماز کے فرائض میں سے ہے اور نہ ہی واجبات میں سے۔ البتہ اگر کوئی زبان سے یہ الفاظ کہہ لے تو بہتر ہے، لیکن اگر نہ کہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جب تک آپ زبان سے الفاظ ادا نہ کریں تب تک آپ کی نماز یا نیت نہیں ہوگی، بلکہ اصل نیت وہی ہے جو آپ نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ میں عاشوراء کے نفل کی نیت کر رہا ہوں، اور بس اتنا ہی کافی ہے۔ تاہم اگر آپ الفاظ کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے 4 رکعات نماز نفل عاشوراء کی نیت کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ پھر نیت کرنے کے بعد آپ نماز شروع کریں گے۔ نیت کے حوالے سے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت بڑی عنایات فرمانے والا ہے، اس لیے اخلاص کے ساتھ کھڑے ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ اب اس مبارک موقع کے حوالے سے کچھ انتہائی اہم اور ضروری باتیں یہ
کہ کیا اس کے لیے سونا ضروری ہے، تو واضح رہے کہ عاشوراء کی عبادت اور رات کے قیام کے لیے سونا شرط نہیں ہے۔ آپ عشاء کے بعد سے ہی اپنی عبادت کا آغاز کر سکتے ہیں۔ فقہا کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں وقت گزارنا ہی اصل مقصد ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ تو واضح ہے کہ جب آپ نے عشاء کی نماز کے 4 فرض ادا کر لیے تو آپ کے لیے عبادت کا وقت شروع ہو گیا، اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، جبکہ اس کا آخری وقت طلوع فجر تک ہے، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا نفل نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس کا سب سے افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، جو سحری کا وقت کہلاتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر آپ رات کے 2 بجے یا پھر 3 بجے بھی اٹھتے ہیں تو یہ بھی بہترین وقت ہے، لیکن فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے کا وقت سب سے نورانی وقت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت کے لیے وضو تازہ ہونا بھی نور اعلیٰ نور ہے۔ اگر کوئی شخص عشاء کے وضو سے ہی نفل پڑھے تو جائز ہے، لیکن نیا وضو کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اب ایک بڑی غلط فہمی کہ کیا کوئی صورت مخصوص ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلی رکعت میں مخصوص صورت اور دوسری رکعت میں کچھ اور پڑھنا ضروری ہے، حالانکہ یہ نفل نماز ہے اور اس میں کسی بھی صورت کی ایسی کوئی تعداد متعین یا فرض نہیں ہے۔ آپ ہر رکعت میں محض ایک بار کوئی بھی صورت پڑھیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی، اور اگر آپ قرآن مجید کی کوئی بھی صورت پڑھنا چاہیں تو نماز بالکل درست ہوگی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لمبی صورتیں یاد نہ ہوں تو نماز نہیں ہوتی، یہ سراسر غلط ہے۔ آپ کو جو بھی صورت یاد ہو آپ اس کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دراصل اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کی طرف اور سجدوں کی لذت کو دیکھتا ہے۔ سورتوں کی لمبائی نفل نماز میں فرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کو قرآن پاک زیادہ یاد ہو تو وہ لمبی قرأت کرے، کیونکہ نفل نماز میں قیام جتنا لمبا ہوگا اجر اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ ان نوافل کو انفرادی طور پر پڑھنا زیادہ افضل ہے، تاکہ بندے اور رب کے درمیان راز و نیاز کا پردہ قائم رہے۔ گھر میں نفل نمازیں ادا کرنے سے برکت آتی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے اور گھر والوں میں دین کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ خواتین بھی اس نماز کا خاص اہتمام کر سکتی ہیں، ان کے لیے بھی وہی فضیلت ہے جو مردوں کے لیے ہے۔ نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دل میں پختہ نیت کریں، پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں۔ یہاں پر یہ بات نہایت اہم ہے کہ تکبیر تحریمہ اور قرأت میں اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے کہ اگر شور شرابہ نہ ہو تو آپ کی آواز آپ کے اپنے کانوں تک پہنچ جائے۔ بہت سے لوگ صرف دل ہی دل میں پڑھتے ہیں اور ان کے ہونٹ حرکت نہیں کرتے، تو یاد رکھیے اس طرح سے نماز ادا نہیں ہوتی ہے، کیونکہ الفاظ کی ادائیگی ضروری ہے۔ نماز کے دیگر ارکان جیسے رکوع، سجود اور قعدہ بالکل اسی طرح ہوگا جیسے آپ عام نمازیں پڑھتے ہیں۔ سجدے میں لمبی دعائیں کرنا اور گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا ان بابرکت لمحات کی خاص روح ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں،
اپنے رزق کی تنگی دور کرنے کی دعا کریں اور امت مسلمہ کی خیر و عافیت کی دعا کریں۔ آپ اپنی مادری زبان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ زبان سے زیادہ دل کی آواز سنتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ کا ورد کریں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ اس سے آپ کی دعا کی قبولیت کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اس وقت کی خاموشی انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا موقع دیتی ہے۔ دن بھر کی مصروفیت میں انسان اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، لیکن یہ وقت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی راتوں اور دنوں کی عبادت سے انسان کی دعا میں وہ طاقت پیدا ہوتی ہے جو تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر آپ کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں، کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو کر مانگیں، کیونکہ سحری کی پکار کبھی خالی نہیں جاتی۔ عاشوراء کا جو مبارک موقع ہے، اس میں ہم نے عبادت کی کثرت کرنی ہے، قیام کرنا ہے۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اپنے رب کی بندگی کرو اور نفل نمازیں پڑھو اور عاشوراء کا روزہ بھی رکھو، یہاں نوافل کی کثرت کریں۔ اگر آپ کی نمازیں قضا ہیں تو آپ اپنی قضا نمازیں ادا کرتے رہیں۔ مقصد اس مبارک وقت میں قیام کرنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں۔ بالکل آپ پڑھیں، جتنی مرضی رکعتیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات یا دن میں آپ قیام کریں یا پھر کچھ دیر آپ تلاوت کریں، لیکن جو خاص 4 رکعت نماز میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ کی مس نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کون سی ہیں؟ وہ 4 رکعت کب پڑھنی ہے اور کس وقت ہم نے ادا کرنی ہے، ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ وہ نماز ہے جس کی تلقین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی تھی، اور آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس نماز سے زندگی کے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ پرانے نئے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نماز بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے چچا سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے چچا جان، اگر ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھیں، ورنہ ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار یا سال میں ایک بار یا زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں۔ تو یہ مبارک وقت ہم نے اس خاص عبادت کے ساتھ گزارنا ہے، یعنی 10ویں محرم عاشوراء کا موقع، اور اس میں اس عظیم نماز کا اہتمام ضرور کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور توبہ و استغفار کا اہتمام کریں، اور یہ 4 رکعت آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ وہ کیسے پڑھنی ہے دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے۔ نیت اصل میں دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل ہی میں ارادہ کر لینا ہے کہ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح اس طریقے پر پڑھ رہا ہوں جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ یہ آپ کی نیت ہوگی۔ اس کے بعد پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے پہلے 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں گے۔ پھر رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، رکوع سے کھڑے ہو کر یعنی قومہ میں 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر یعنی جلسہ میں 10 مرتبہ، اور دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں گے۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمات ہوں گے، اور 4 رکعت میں ان کی تعداد 300 مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں پھر اسی طرح ثنا کے بعد 15 یعنی 15 مرتبہ یہ کلمات، پھر قرات اور بقیہ تمام ارکان میں 10 مرتبہ یہ کلمات دہرائیں گے۔ قعدہ میں بیٹھیں گے، تشہد اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم نے یہ 4 رکعت ادا کرنی ہے، اور یہ 4 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ کب پڑھنی ہے؟ عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک آپ رات کے کسی بھی حصے میں یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، یعنی جو صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، اس میں یہ نماز ادا کرنا سب سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مغفرت کی عظیم گھڑی ہے، یہ ہماری مس نہیں ہونی چاہیے اس مبارک دن اور رات میں۔ اور اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، تو یہ مانگنے کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، مغفرت طلب کریں، اپنے لیے رزق مانگیں، اپنے لیے عافیت طلب کریں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو یہ دعاؤں کا اہتمام بھی آپ نے ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ اب یہاں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کا ذکر کرنا ضروری ہے، تاکہ آپ کو اس وقت کی عظمت معلوم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان عام کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگے اور میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق کا طالب کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا کہ میں اس کی بیماری دور کر کے اسے تندرستی دے دوں۔ چونکہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سعادت کو حاصل کر سکیں۔ اچھا، اب عاشورہ کب ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تاریخ کون سی ہوگی اور کون سا دن ہوگا۔ دیکھیں، سال 2026 میں 10ویں محرم یعنی عاشورہ کا مبارک دن 26 جولائی کو متوقع ہے اور جمعہ کا دن بنتا ہے۔ جمعرات کے دن کا سورج غروب ہوتے ہی محرم کی 10ویں رات شروع ہو جائے گی، اور جمعہ کا پورا دن غروب آفتاب تک یہ عاشورہ کا نہایت مبارک اور فضیلت والا وقت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عاشورہ کی نماز اور اس دن کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس میں نیت کے لیے لمبے چوڑے الفاظ ضروری نہیں، اور نہ صورتوں کی کوئی خاص قید ہے، بس سچی اور پکی طلب اور اخلاص درکار ہے۔ اگر آپ زندگی میں کسی مشکل اور پریشانی کا شکار ہیں، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے،
تو اس مبارک موقع پر اٹھنا اور گڑ گڑانا شروع کر دیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ دوستو، بہت محنت سے ویڈیو بنتی ہے، ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اس معلومات سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔